كل قد علم صلاته وتسبيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال أن تموت ولسانك رطبا من ذكر الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خطبہ جمعہ اس کو سننا اور جمعے کو ادا کرنا بہت بڑا اجر ہے. اتنا زیادہ اجر ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ اجر اس کی کچھ شروط اور قیود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو انسان گھر سے غسل کر کے نکلتا ہے، حسب استطاعت خوشبو لگاتا ہے، مسواک کرتا ہے اور خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آتا ہے اور امام کے قریب بیٹھتا ہے. یہ بات غور سے سنیں کہ جو خطیب کے قریب بیٹھتا ہے اسے سردی تو لگے گی خیر، کیونکہ اندر بڑی ٹھنڈ ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خطیب کے قریب آ کے بیٹھتا ہے اور پھر خاموشی کے ساتھ پورا خطبہ سنتا ہے، نہ کوئی کلام کرتا ہے، نہ ہاتھ سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، تنکا بھی نہیں توڑتا، اللہ اس کو اتنا اجر دیتے ہیں کہ جب وہ گھر سے چل رہا ہوتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک سال کی تہجد، عبادت اور سال کے روزے لکھ دیتے. کتنا بڑا اجر ہے کہ ایک قدم، جتنے قدم چلے گا اتنے سالوں کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، ایک ایک قدم کے بدلے، اور اتنے سالوں کے روزے لکھے جائیں گے. لیکن اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. دھوپ کو چھوڑ کے ٹھنڈے اندر والے سین میں قریب بیٹھنا پڑے گا، لیکن یہ ہم قربانی نہیں دے سکتے. ہمیں سالوں کی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے جو باہر بیٹھے ہیں نا دھوپ میں، ان سے گزارش ہے کہ زندگی کا نہیں پتا، تو اندر قریب آگے بیٹھے تو انشاءاللہ میرے خیال میں نمونیا بھی نہیں ہونے لگا. اتنی ٹھنڈک تو نہیں ہے کہ کوئی یہ خدشہ ہو. قیامت کے دن جنت میں بھی ایک جمعہ بازار لگا کرے گا. قیامت کے دن بھی ایک جمعہ بازار لگے گا. پوری انسانیت ایک میدان میں اکٹھی ہوگی اور اس میدان میں اعلیٰ قسم کی کرسیاں اور اعلیٰ قسم کی مسندیں سجی ہوں گی
بڑے عالی شان قلین بچھے ہوں گے، تو اس مجمع میں ہر جمعہ کو اللہ رب العزت اپنا دیدار کروانے آیا کریں گے۔ اس میدان میں اللہ کے قریب سب سے زیادہ کرسی اس کی ہوگی جو جمعہ کا خطبہ امام کے سب سے زیادہ قریب بیٹھ کے سنتا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب تمہاری مرضی ہے، جدھر بیٹھ کے بھی سن لو، خطبہ تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے خطبہ میں، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، آسمانوں زمینوں کی ہر مخلوق وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کی تعریفیں کرتی رہتی ہے، آسمانوں زمینوں کی ہر مخلوق اپنے خالق کو مالک کو یاد کرتی رہتی ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اب کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو نہ زمین پر ہوتی ہیں نہ بعض اوقات آسمانوں پر ہوتی ہیں، وہ زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے، وہ اس میں ہوتی ہیں۔ مثلاً پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، اڑتے ہوئے پرندے نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر، اللہ رب العزت نے ان کا جداگانہ ذکر کیا ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، پرندے جب اڑ رہے ہوتے ہیں، فضاؤں میں ہوتے ہیں، ہواؤں میں ہوتے ہیں، زمین اور آسمان کے خلا میں ہوتے ہیں، وہ پرندے پر کھول کے اڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زبان کال اور زبان حال سے اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے۔ وہ اپنے رب کی تسبیح اور اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جس نے اپنے خالق کو مالک کو بھلا رکھا ہو، یا ہر دم وہ اپنے خالق کو مالک کو یاد نہ رکھتی ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر مخلوق کو، وہ حیوانات ہیں، وہ پرندے ہیں یا جمادات ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، اینٹیں ہیں، دیواریں ہیں، تنکے ہیں، تمام جانور، تمام حیوانات، تمام جمادات، سب کے سب کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی نماز کے طریقے کو بھی جانتی ہے اور تسبیح کو بھی پہچانتی ہے۔ ہر مخلوق کو پتہ ہے میں نے نماز کیسے پڑھنی۔ یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم سجدے کرتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اپنے رب کو یاد کرتی ہے۔ اللہ نے انہیں عبادت کا طریقہ بتلا رکھا ہے، وہ اپنے رب کو یاد کر رہی ہے، لگی ہوئی ہے ہمہ وقت اپنے رب کو یاد کرنے میں۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے اس انداز سے ذکر کیا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے آسمان و زمینوں میں
مگر وہ یسبح بحمدہ، وہ اپنی زبان کال اور زبان حال سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنی زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ ہی نہ پڑھتی ہو۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تمہیں اگر فہم دے دیا جائے نا، تمہارے اندر اگر یہ ادراک پیدا ہو جائے، تم ان کی بولیاں جاننے لگ جاؤ، تم ان کی زبان سمجھنے لگ جاؤ نا، ان کی زبان تم سمجھنے لگو تو تمہیں پتہ چلے کہ وہ اپنے رب کو کتنا یاد کرتے ہیں، وہ اپنے رب کا کتنا ذکر کرتے ہیں اور کتنی تسبیح پڑھتے ہیں۔ تمہیں اس کا ادراک ہی نہیں ہے۔ لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، تم ان کی نماز کو بھی نہیں جانتے کہ وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، ان کے نماز کا طریقہ کیا ہے، ان کی عبادات کا انداز کیا ہے، کیفیات کیا ہے، تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ ورنہ تسبیح ہر چیز بیان کر رہی ہے، اپنے رب کو ہر چیز یاد کر رہی ہے۔ ان لوگوں کو پتا تھا جو ان کی بولیاں جانتے تھے، جو ان کی بولیاں سمجھتے تھے۔ داؤد علیہ السلام اللہ کا بڑا ذکر کرتے تھے، اللہ کو بڑا یاد کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے اتنا اللہ کا ذکر کیا، اتنا اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما دی، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، کیا میرے پیغمبر آج تو نے مجھے اتنا یاد کیا ہے، آج تو نے میرا اتنا ذکر کیا ہے، تیرے ذکر کو فرشتے لکھ لکھ کے اتعبت الملائکہ، میرے پیغمبر آج تو نے میرے فرشتوں کو تھکا دیا ہے، میرے فرشتے تھک گئے ہیں تیری عبادات کو، تیرے ذکر کو، تیری ریاضات کو، تیری تسبیحات کو، تیرے سبحان اللہ والحمدللہ کو لکھ لکھ کے تھک گئے۔ نہ تھکنے والی مخلوق، نہ تھکنے والی مخلوق اللہ کے پیغمبر کے ذکر کو سن سن کے تھک گئے، اتنا انہوں نے ذکر کیا تھا۔ جب اللہ کی وحی اتری تو اللہ کے پیغمبر کے دل میں ایک سوچ آ گئی۔ سوچ کیا آئی کہ ما اطول من ذکر للہ، اچھا پھر مجھ سے زیادہ اللہ کا کوئی ذکر کرنے والا اللہ کی زمین پر نہیں ہے۔ انہوں نے تو اس وحی کی بنیاد پہ کہا تھا نا کہ اے داؤد پیغمبر، آج فرشتے تیرے ذکر کو لکھ لکھ کے تھک چکے ہیں، میں نے انہیں کہہ دیا بس اس کے نامہ اعمال میں ذکر لکھ دے جاؤ، اجر مت لکھو، تم لکھ ہی نہیں سکتے۔ اس بنیاد میں انہوں نے یہ صرف سوچا تھا کہ ما اطول من ذکر، اللہ کا ذکر مجھ سے زیادہ کرنے والا اس وقت اللہ کی زمین پر کوئی نہیں۔ جب یہ سوچ پیدا ہوئی دل میں، اللہ نے پھر وحی نازل کر دی، اللہ نے پھر فرشتے کو اتار دیا کہ میرے پیغمبر کو لے کر پانی کے ایک گڑھے تیلاب کے پاس لے جاؤ، تیلاب کے پاس پانی کا ایک چھپڑ، وہاں لے کر جاؤ، اور میرے اس پیغمبر کو کہو، اے داؤد پیغمبر، اس تیلاب کے اندر مینڈک ہے، مینڈک، ان کی آوازیں سنو۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس جبریل امین تشریف لائے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلو،
بہر اللہ کی زمین پر گھومو پھرو ذرا، اللہ کی مخلوقات کو دیکھو. پانی کے ایک تالاب پر لا کے اللہ کے پیغمبر کو کھڑا کر دیا گیا. کہا اے نبی اللہ یہ دیکھو ما یسود الزفدہ، مینڈک کیا کہہ رہا ہے، مینڈک کیا کہہ رہا ہے. بولی جانتے تھے، اللہ نے فہم دیا تھا، اللہ نے ادراک دیا تھا. ان کی تسبیحات کو سمجھتے تھے، ان کے ذکر و اذکار کو سمجھتے تھے، ان کی نمازوں کو سمجھتے تھے. غور سے مینڈکوں کی آوازیں سننے لگے. ہم بھی سنتے ہیں نا، پانی لگا ہوتا ہے، مینڈک آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی آوازوں سے گھن آتی ہے، ہمیں ان کی آوازوں سے نفرت ہوتی ہے. یہ کیا بول رہے ہیں؟ کیوں ہمیں فہم نہیں ہے. لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، تم ان کی عبادات کو نہیں سمجھ سکتے. ہم سمجھتے یہ پتہ نہیں کیا آوازیں نکال رہے ہیں. ہم کیا صحابہ کرام نہیں سمجھ سکے تھے بیچارے، وہ بھی ان کی بولیاں نہیں جانتے تھے. انہوں نے ایک دفعہ ان کی آوازیں سنی تو ڈنڈے لے کر باہر آ گئے، مینڈکوں کو مارنے لگے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا لا تقتلوا الزفدہ، مینڈک کو مت مارو، مینڈک کو مت مارو. کیوں ان کو قتل کر رہے ہو؟ کہتے اللہ کے رسول ان کی بڑی عجیب آوازیں، ہمیں ان کی آوازوں سے نفرت ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے نہیں، تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں ادراک نہیں. فَإِنَّ أَصْوَاتَهَا التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّحْلِيلُ، یہ مینڈک جب بولتے ہیں یہ سبحان اللہ کہتے ہیں، والحمدللہ کہتے ہیں، ولا الہ الا اللہ کہتے ہیں، واللہ اکبر کہتے ہیں. لا تفقہون تسبیحہم، تم مینڈکوں کی، مخلوقات کی تم تسبیحات کو تم نہیں سمجھ سکتے. وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے رب کو پہچان رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کی یاد میں لگے ہوئے ہیں. وہ اپنے خالق کو، مالک کو پہچانتے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کی قدر کرتے ہیں. انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کو بھلایا نہیں ہوا. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں سمجھ سکتے. داؤد علیہ السلام ان کی بولی جانتے تھے. جبریل امین کہتے ہیں یہاں کھڑے ہو کر آپ ان کی آوازیں سنیں. آوازیں سنی تو حیران ہو گئے، کہنے لگے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی. غلطی کیا ہوئی؟ میں یہ سوچ بیٹھا ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے، لیکن یہ مینڈک اللہ کا ایسا ذکر کر رہے ہیں، یہ اپنے رب کو ایسے یاد کر رہے ہیں، ان کی دعائیں ایسی ہیں، ایسی ایسی دعائیں بول رہے ہیں کہ یہ ذکر میں مجھ سے بھی سبقت لے گئے. انہوں نے مجھ سے زیادہ اپنے رب کو یاد کیا، میں اپنے رب کو زیادہ یاد کرنے والا نہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے مینڈکوں کی دعائیں سن کے. دعا کیا سنی تھی؟ دعا یہ سنی تھی، جبریل نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک منتہا علمی کا یا رب. اے میرے رب، تو اپنی تعریفات کے ساتھ، تو اپنی تمجیدات کے ساتھ، تو اپنی پاکی کے ساتھ تو پاک ہے. اللہ تیری تسبیحات، تیری حمد، تیری تعریفیں اتنی ہیں، میں اتنی کرنا چاہتا ہوں، میں اتنی کر رہا ہوں منتہا علمی کا، جتنا تیرا علم ہے.
اللہ کے علم کی تو انتہا ہی نہیں ہے نا، لامحدود علم. اللہ کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. مینڈک نے ذکر کرنے میں کسر نہیں چھوڑی، اس نے کہا اتنا ذکر، اتنی اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنا تیرا علم ہے. اللہ کا پیغمبر پکار اٹھا، یہ مینڈک میں داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اپنے رب کو یاد نہ کرتی. صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے، بہت جلد غصے میں آ جانے والے تھے. وہ ایک دفعہ سفر پر تھے تو وہ ایک درخت کے نیچے لیٹے تو انہیں چیونٹیوں نے کاٹ لیا. چیونٹیوں نے جب کاٹا، اللہ کے نبی نے قافلے والوں کو کہا نکلو یہاں سے، آگے ہو. قافلے کو آگے کیا، حکم دیا کہ جدھر ہم لیٹے ہوئے تھے ادھر آگ لگا دو، آگ لگا دو، ادھر جلا دو ان کو. آگ لگائی، ساری چیونٹیاں جلا دی. اوحى اللہ الی نبیہ، اللہ نے اپنے نبی کی طرف اسی وقت وحی بھیجی، کیا میرے پیغمبر تجھے ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، صرف ایک نے. اگر تو نے قتل کرنا تھا تو صرف اسی چیونٹی کو تو مار سکتا تھا، لیکن تو نے ساری چیونٹیوں کی ساری وادی جلا دی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے نبی، انک اہلکت امتا من الامم، تجھے کیا پتا، تجھے کیا ادراک، تو نے آج میری کس مخلوق کو ختم کیا ہے، آج تو نے میری کس مخلوق کو ہلاک کر دیا، آج میری کس مخلوق کو تباہ کر دیا. امتا من الامم تسبح اللہ، تو نے میری ایسی مخلوق کا خاتمہ کیا ہے جو ہر وقت سبحان اللہ کہتی، ہر وقت سبحان اللہ کہتی. لا تفقہون تسبیحہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اللہ کی ہر مخلوق اپنے رب کو یاد کرتی، تسبیح بیان کرتی ہے، بھلاتی نہیں. تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیحات کو، تم ان کی نمازوں کو بھی نہیں سمجھتے. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. ایک صحابی رسول اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا اللہ کے رسول آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. آپ نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہوں اور میں خواب میں سورہ صاد کی تلاوت کر رہا ہوں. جب میں سجدے پر پہنچا تو میں نے سجدہ کیا، وَرَأَيْتُ الشَّجَرَ الَّتِي تحت، میں نے اس درخت کو دیکھا جس درخت کے نیچے میں لیٹا ہوا تھا، وہ سارے کا سارا درخت زمین پر گرا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا تھا، وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا تھا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. ہر چیز اپنے رب کو یاد رکھتی ہے، ہر چیز اپنے رب کو پہچانتی ہے، ہر چیز کو اپنے خالق و مالک کی معرفت ہے پوری مکمل طور پر. نہیں ہے تو آج ہمیں نہیں بلایا ہے، ہم نے اپنے خالق و مالک کو تو آج ہم نے بلا رکھا ہے. منہ پھیرا ہے تو آج ہم نے اپنے منعم حقیقی سے منہ پھیر رکھا ہے.
کہتے اللہ کے رسول میں نے اس درخت کو دیکھا وہ بھی سجدے میں گرا ہوا، سجدے میں پڑا ہوا اپنے رب کی تعریفیں کر رہا تھا، سجدے میں اپنے رب کا ذکر کر رہا تھا، اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا پڑھ رہا تھا؟ کہ اللہ کے رسول وہ درخت یہ پڑھ رہا تھا اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، اللہ میرے سجدے کا اپنے پاس اجر لکھ لے، میں یہ تجھے سجدہ کر رہا ہوں، میرے سجدے کو محفوظ کر لے، میرے اجر کو لکھ لے۔ وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے بوجھ کو، میرے گناہوں کو مٹا دے۔ درخت بھی بھلا گناہ کرتا ہے، درخت کی بھی بڑا برائیاں ہوتی ہیں، اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ کبھی درختوں نے بھی نافرمانیاں کی ہے، لیکن درخت کی آواز دیکھیں، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلھا لی عندک ذخرا۔ اس کے الفاظ تو دیکھو، اس کی بولیاں تو دیکھو، اس کے جملے پہ تو غور کرو۔ آج ہم اپنے رب کے دیے ہوئے احسانات کو، انعامات کو گن نہیں سکتے، لیکن شکر گزاری کیا ہے؟ انعامات اپنے خالق کو مالک کے کھا کے ہم نے اپنے خالق کو مالک کو کیسے بھلا رکھا ہے؟ پورا پورا دن گزر جاتا ہے ہماری زبان پر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اس کی تسبیح نہیں آتی، بندوں کے گن گاتے نہیں تھکتے، بندوں کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ جس خالق نے پیدا کیا ہے، بن مانگے سب کچھ عطا کیا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اس کے اتنے ناشکرے ہو گئے ہم۔ درخت سجدے میں پڑا ہوا ہے، ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس کا پتہ تو قیامت کے دن لگے گا نا۔ آج تو اس جوانی نے، آج تو اس دولت نے، آج اس سرمایہ نے، آج اس ہستی بستی دنیا نے، آج ان دنیا کی رونقوں نے آج ہمیں کیسا غافل کر دیا کہ سجدے کی توفیق ہم سے سلب ہو گئی۔ درخت سجدہ کرتے ہیں، جمادات سجدے کرتے ہیں، پہاڑ سجدے کرتے ہیں، والنجم والشجر یسجدان، ستارے سجدہ کرتے ہیں، درخت سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، بدبختی بد نصیبی کہ آج ہم سے سجدوں کی توفیق سلب ہو گئی۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا، جب اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے بندوں کے سامنے آئیں گے، ہمارے رب کی ایک پہچان ہوگی، ہمارے رب کی ایک علامت اور نشانی ہوگی۔ نشانی کیا ہوگی؟ قیامت کے دن جب ہمارا رب اپنا دیدار کروانے آئے گا، اللہ ہم سب کو اپنے خالق کا دیدار نصیب فرمائے۔ دنیا میں کوئی آنکھ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن قیامت کے دن ہر مومن اپنے رب کا دیدار کرے گا، اور اس کی علامت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ننگا کریں گے،
اپنی پنڈلی کو اللہ رب العزت ننگا کریں گے. اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، انسانوں جیسی نہیں. لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. اللہ کی پنڈلی ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن پنڈلی کیسی ہے؟ کما یلیق لشانہ، جس طرح ہمارے خالق کے لائق ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، بندوں جیسی نہیں. اللہ اپنی پنڈلی ننگی کریں گے، یہ اللہ کی پہلی علامت اور نشانی ہوگی. اس کو دیکھ کے مومن کہیں گے ہاں یہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہاں ہاں یہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، یہ ہمارا مربی ہے. پھر جتنے ایمان والے ہوں گے سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے. لیکن ایک مخلوق اس وقت سجدہ کرنے کی بڑی کوشش کرے گی. وہ اپنے رب کی پنڈلی کو دیکھ کے سجدے میں گرنا چاہیں گے، لیکن اللہ کی قسم وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ان کی کمریں لوہے کا تاک بن جائیں گی، تاک. وہ سجدہ کرنے کی بجائے پیچھے کو گر جائیں گے. کیوں؟ ان کو سجدے کی توفیق ہی نہیں ملے گی. کیوں؟ یہ کون لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے رب کو سجدہ نہیں کیا کرتے تھے، جو دنیا میں اپنے رب کے سجدوں سے بھاگتے تھے نا، اس دن وہ سجدہ نہیں کر سکے. درخت سجدہ کرتے، النجم والشجر یسجدان، ہر چیز اپنے رب کو سجدہ کرتی، ہر چیز اپنے رب کو جانتی. یہ درخت دعا پڑھ رہے، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا. اللہ میرے لیے بھی سجدے کا اجر لکھ لے، اس سجدے کے بدلے میں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. وجعل لی بہا ذخرا، اللہ میرے لیے اس سجدے کے بدلے میں اجر کو جمع کر لے، ذخیرہ بنا لے. آگے کیا کہتا ہے؟ تقبلھا منی، اللہ میرے سجدے کو بھی قبول کر لے. کما تقبلت من عبدک داؤد، اے اللہ جس طرح تو نے اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول کیا تھا، میرے سجدے کو بھی قبول کر لے. صحابی رسول نے اپنا خواب بیان کیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہم نے ساری زندگی دیکھا ہے، جب بھی آپ سجدہ تلاوت کرتے یہ دعا پڑھتے جو درخت نے دعا پڑھی تھی. یہ مسنون دعا ہے، سجدہ تلاوت کی یہ مسنون دعا ہے. دوسری دعاؤں میں کلام ہے. محدثین نے ان روایات کو ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ یہ دعا ہے. حسن المسلم میں بھی یہ دعا مذکور ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سجدہ تلاوت کرتے وہ دعا پڑھتے جو درخت نے پڑھی تھی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر مخلوق اپنے رب کو یاد کرتی ہے، لیکن ہم نے اپنے رب کو بھلا رکھا ہے. یہی وجہ ہے آج اللہ نے ہمیں بھلا دیا ہوا ہے، اس نے ہمیں بھلا دیا ہوا ہے. جب کوئی اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ اس کو بھول جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں. اب وہ جس مرضی گھاٹی میں گرے، جس مرضی تباہی میں جائے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. انا مع عبدی اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں، میری نصرت میری مدد میرے بندے کے ساتھ رہتی ہے. اذا ذکرنی، جب تک وہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے. من شغلہ عن مسألتی، جس شخص کو دعا کرنے سے میرا ذکر روکے ہوئے ہے، وہ اتنا ذکر کر رہا ہے کہ اس کے پاس مانگنے کا وقت نہیں ہے. وہ بیٹا مانگ سکے، وہ شفا مانگ سکے، وہ رزق مانگ سکے، وہ خوشحالی مانگ سکے، اس کے پاس وقت نہیں ہے.
وہ تسبیحات پڑھتا چلا جا رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ الحمدللہ پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من شغلہ ان مسالتی ذکری، میرے ذکر کی وجہ سے اتنا مشغول ہے وہ مجھ سے مانگ نہیں سکتا۔ اوتیہ خیر السائلین، مانگنے والوں سے میں اس کو بہتر دیتا ہوں، مانگنے والوں سے میں اس کو بہتر دیتا ہوں۔ اپنے رب کو یاد کر کے دیکھیں، اپنے رب کو پکار کر تو دیکھیں۔ اللہ رب العزت اس ذکر کی برکت سے آپ کے مسائل، آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں اللہ رفع کر دیں گے۔ دلوں کو سکون مل جائے گا، دلوں کو راحت مل جائے گی۔ آج کیوں بے چینیاں ہیں؟ آج کیوں گھروں سے سکون اٹھ گیا ہے؟ ہم نے سکون اور راحت کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے موسیقی سنی، گانے سنے، فلمیں دیکھی۔ شیطان نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ اور غلیظ ترین انسان، گندے ترین لوگوں کی غذا گانے ہوتے ہیں، موسیقی ہوتی ہے جو خبیث النفس ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی غذا یہ نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہمارا خالق کو مالک پکار پکار کے کہتا رہا، اے میرے بندو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کی راحت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، آؤ سکون اور آرام کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، میرے ذکر کو اپنا لو۔ میرے ذکر سے دلوں کو راحت ملتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ ہی گھر آباد کرنے سے دل کو تسلی ملتی ہے، صرف رب کو یاد کرنے سے، صرف رب کو یاد کرنے سے۔ جاؤ سروے کرو، جاؤ کسی چوک میں کھڑے ہو جاؤ، جاؤ کسی جی ٹی روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، جاؤ کسی موٹر وے پہ کھڑے ہو جاؤ، دنیا دار گزریں گے، بڑی بڑی دولتوں والے اعلیٰ قسم کی گاڑیوں پر گزریں گے، انہیں روک کے پوچھنا، ان کے حالات پوچھنا، اللہ کی قسم ایسے دکھ سنائے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں دکھی انسان کوئی نہیں۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ ہی گھر آباد کرنے سے سکون اور راحت ملتا ہے، صرف رب کو یاد کرنے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیا داروں سے پوچھ کے تو دیکھو، اللہ کی قسم ان کو نیند نہیں آتی، نشہ آور گولیاں کھا کے چند گھنٹے آرام کرتے ہیں، نشہ آور گولیاں کھا کے۔ دوسری طرف ان لوگوں کو دیکھیں جو کلاش ہیں، تنگ دست ہیں، غربتوں، مسکینی، تنگ دستی نے ان کے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے رب کو بلایا نہیں۔ فی السراء والضراء، تنگیوں میں، خوشحالیوں میں، مصیبتوں میں اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ان پر مصیبتوں کے پہاڑ بھی گر جائیں، وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کو سکون دیتا ہے، اللہ ان کو راحت دیتا ہے۔ من اعرض عن ذکری، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ من اعرض عن ذکری، یہ ہمارے خالق و مالک کا پیغام ہے۔ اللہ کے پیغام کو توجہ سے سن کے
پلے باندھ لو، من اعرض عن ذکری، اللہ فرماتے ہیں او میرے ذکر سے منہ پھیر کے، میرے ذکر سے اعراض کر کے، میری یاد کو بھلا کر سکون اور راحت اور کامیابی تلاش کرنے والے تیری بھول ہے، تو غلط فہمی ہو گئے۔ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، میں اس کا جینا دوبھر کر دوں گا، میں اس کے سکون کو، اس کی راحت کو، اس کے آرام کو، اس کے چین کو اس کی زندگی سے اٹھا لوں گا، میں اس کی زندگی معیشت تنگ کر دوں گا، یا تو حقیقی طور پہ تنگ ہو جائے گی، یا پھر دولتیں بھی ہوں گی، سرمایہ بھی ہوگا، محلات بھی ہوں گے، مربع بھی ہوں گے، لیکن سکون اٹھ جائے گا۔ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، یہ تو دنیا ہے نا، دنیا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب اندھا بن کے اٹھے گا تو واویلا کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، ربی لم حشرتنی اعمیٰ، قال ربی لم حشرتنی اعمیٰ، اللہ آج مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا ہے، میں تو بینا تھا، میں تو دور دور تک دیکھنے والا تھا، لم حشرتنی اعمیٰ۔ اللہ کیا جواب دیں گے؟ کذالک اتتک آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی نا، تجھ پر میرا قرآن پڑھا گیا تھا، تو میرا قرآن سنتا تھا، دروس بھی سنتا تھا، خطبات بھی سنتا تھا۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، تو نے میرے قرآن کو، میری آیات کو بھلا دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج میں تمہیں جہنم میں ڈال کے بھلا دوں گا، کوئی تیری بات لینے والا نہیں ہوگا، جہنم میں پھر پکارتا رہے گا، پکارتا رہے گا، ربی ربی ربی، آواز نہیں سنی جائے گی۔ پھر فرشتے کو آواز دے گا، یا مالکو، اے جہنم کے دروگے، یا مالکو، میرا خالق و مالک تو میری آواز ہی نہیں سن رہا۔ فرشتہ کہے گا تیرے رب نے کہا لا تکلمونی، میرے ساتھ بات مت کرو۔ جہنم کے فرشتے کو کہے گا یا مالکو، اے جہنم کے دروگے، میرے رب کو کہو ایسے تو نہ مارے، یا مالکو لیقضی علینا، ہمارے رب کو کہو یک لخت مار دے، موت آ جائے۔ فرشتہ کہے گا نہیں، موت نہیں آنے والی۔ کلما نضجت جلودہم، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ ہماری آیات، ہمارے احکام اس تک پہنچی تھی، اس نے بلا دی تھی، پس پوچھے ڈال دی تھی۔ آج جہنم میں جلے گا، پھر تمنا ہوگی، پھر خواہش ہوگی، کب تک جلوں گا، یہ جسم جل جائے گا، جان چھوٹ جائے گی، موت آ جائے گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، کلما نضجت جلودا، کلما نضجت، جب ایک چمڑا جلے گا اللہ اور چمڑا بدل دیں گے، پھر وہ جلے گا، پھر اور بدل دیں گے، چمڑے جلتے جائیں گے، اللہ بدلتا چلا جائے گا، کبھی بھی جہنم سے نکل نہیں سکے گا۔ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا،
اللہ کے بندے پہاڑ نہیں اٹھانا پڑتا، 2.5 من کی بوریاں تو اٹھا لیتا ہے، لیکن تو چند قدم چل کے اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ اللہ نے یہ پاؤں تجھے کس لیے دیے ہیں؟ بدکاری کے اڈوں پر بھاگنے کے لیے۔ اللہ نے یہ آنکھیں کس لیے دی ہے؟ اللہ نے یہ زبان کس لیے دی ہے؟ تو اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی معیشت، ہم اس کا جینا دو بھر کر دیں گے۔ آ جاؤ، راہ چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، آؤ اپنی زندگیوں میں راحت کو لانا چاہتے ہو، گھروں کو سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو، آؤ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھو۔ ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ، کوشش کرو، ایسی کوشش کرو کہ تمہیں موت آئے تو مرتے دم تک تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ایک دیہاتی آیا، کہتا اللہ کے رسول زیادہ صدقات و خیرات نہیں دے سکتا، نفلی روزے نہیں رکھ سکتا، مجھے کچھ جامع بات بتا دو، زیادہ فضیلت والے عمل مجھ سے نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ تیری زبان اللہ میں کے ذکر سے تر رہے، کامیاب ہو جائے گا۔ آج بے تحاشا میں ایسے اذکار پڑھ کے آیا تھا، آج آپ کو بتانے کا ارادہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بول ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں، اللہ کی قسم وہ لفظ جو بندہ اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے، گنگناتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا، اللہ اس کے سارے مسائل بھی حل کر دیتے ہیں، اس کے ترازو کو، نیکیوں کے جو رجسٹر کو بھر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، بڑا اجر اس کے اندر ہوتا ہے۔ کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں، آپ کو کتابیں خریدنی پڑے، آپ کو وہ وظیفے یاد کرنے پڑے، نہیں، آسان ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کو آتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں وہ وقت مل جائے، اللہ ہمیں ایسی زبان دے دے۔ باتیں کرنے والی زبان بتولی تو ہے، قوال تو ہے، جھکتے لگانے والی زبان تو ہے، گالیاں نکالنے والی زبان ہے، مذاق کرنے والی زبان ہے، گھنٹوں بولتی نہ تھک جانے والی زبان ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جملے، آسان ترین جملے ہماری زبان پر نہیں آتے۔ کلمتان حبیبتان ثقیلتان علی اللسان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان، یہ صحیح البخاری کی آخری حدیث ہے۔ دو جملے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، کلمتان حبیبتان اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، تو وہ بولنے والا اللہ کو کیوں پیارا نہیں لگے گا؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے لگتے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بوڑھا بندہ بھی ان کو یاد کر سکتا ہے، بول سکتا ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، نیکیوں کے ترازو پہ بڑے بھاری ہیں، بڑے بھاری ہیں۔ کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، بولتے رہو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آسان ترین جملے ہیں، بے تحاشا اجر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کزن تھی، چچا کی بیٹی تھی، ام ہانی بنت ابی طالب، بوڑھی ہوگی، چلنے سے عاجز آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول دیکھیں، کبرت اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، ضعفت اب میں کمزور ہو گئی ہوں،
اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دو، انا جالسۃ، میں بیٹھے بیٹھے میں وہ عمل کر لوں، میں اب گھنٹوں قیام نہیں کر سکتی۔ کبھی دور تھا، کبھی جوانیاں تھی، کبھی قوت تھی، جسم کے اندر طاقت تھی، مسجد نبوی میں رسیاں باندھ کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ آج کہتی ہیں اللہ کے رسول کبرت وضعفت، بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، اٹھ نہیں سکتی، کھڑی نہیں ہو سکتی، بیٹھے بیٹھے مجھے بتاؤ کہ میں وہ عمل کروں مجھے اجر ملے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحی 100 مرہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا کر بیٹھے بیٹھے، 100 مرتبہ۔ اللہ کتنا اجر دیں گے؟ اللہ تجھے اتنا اجر دیں گے گویا کہ آپ نے اپنی جیب سے 100 غلاموں کو خرید کے آزاد کر دیا، 100 غلاموں کو خرید کے آزاد کر دیا۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا اتنا اجر۔ وحمدی 100، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، تجھے اللہ اتنا اجر دے گا گویا کہ تو نے 100 اونٹوں کو خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ حللی 100، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر۔ کبیری 100، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اتنا اجر ملے گا گویا کہ 100 گھوڑے خرید کے تو نے مجاہدین کو دے دیے ہیں کہ اے اللہ کے شیرو، ان گھوڑوں پر بیٹھ کر جاؤ جہاد کرو، دشمنوں کی گردنیں کاٹو، ان کے جوڑ کاٹو، اتنا اجر تجھے ملے گا اگر تو 100 مرتبہ بیٹھی بیٹھی اللہ اکبر کہہ رہے تو۔ یہ کوئی مشکل جملے ہیں، لیکن کاش کہ اللہ ہمیں زبان دے دے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر، سب سے افضل ترین انسان وہ ہے جس کو اللہ ذکر کرنے والی زبان دے دے، اللہ کی تعریف کرنے والی، اللہ کی حمد بیان کرنے والی جس کو زبان مل جائے۔ افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر، جس کو اللہ شکر کرنے والا دل دے دے، روکھی سوکھی کھا کے بھی الحمدللہ کہنے والا دل دے دے، ذکر کرنے والی زبان دے دے، وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ، نیک بیوی دے دے، اس سے بہتر انسان اللہ کی زمین پر کوئی ہے ہی نہیں۔ بڑے بے تحاشا اذکار ہیں، انشاءاللہ ہم یہ موضوع جاری رکھیں گے۔ کون کون سے اذکار ہیں، ان میں کیا کیا فوائد رکھے ہیں، کون کون سے اذکار ہیں جن کے پڑھنے سے انسان شیاطین کے ہاتھ کنڈوں سے بچ جاتا ہے، دنیاوی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ کچھ صبح کے وقت پڑھنے کے ہیں، کچھ شام کے وقت پڑھنے کے ہیں، کچھ نمازوں کے بعد پڑھنے کے ہیں، کچھ بستر پہ آ کے پڑھنے کے ہیں، کچھ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھنے کے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھنے کے ہیں، اور بازار میں جاتے ہوئے پڑھنے کے ہیں۔ پوری کی پوری مومن کی زندگی اللہ کے ذکر سے معطر اور رنگین دکھائی دیتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، ہم یہ اذکار سیکھیں گے، دعائیں سیکھیں گے، دعائیں یاد کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنی زبانوں کو مرتے دم تک اللہ کی ذکر سے تر رکھیں گے۔ قول قولی ھذا۔